اس میں مین پاور سینٹرز کون ہیں ابھی مختلف جو دھڑے ہیں اور ان دھڑوں کو کی جو سربراہی کر رہا ہے وہ کون کون سے ہیں اب؟ میرا خیال ہے کہ پاور سینٹر جو ہیں وہ خان کے بعد خان کے رشتہ دار ہیں جو فیملی ہیں ان کی. ہاں فیملی. لیکن وہ تو اس طریقے سے ان پارٹی معاملات میں انوالو نہیں ہو رہے. یہ جھگڑے وگڑے جو ہو رہے ہیں اس میں ان کی بہنیں تو نہیں انوالو ہو رہی. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھگڑے کرا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طاقت وہاں پہ ہے اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے سپورٹ کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا یہ جو گروپنگ ہے اس میں تو یہ خان صاحب کو تو پتہ ہوگا نا پھر سارا. مروہ صاحب جو بھی جاتا ہے وہ یہی انہی جھگڑوں کی بات کرتا ہے, اپنی رنجشیں جا کے جھگڑے اسی پہ ہو رہے ہیں نا کہ جو نہیں جائے گا وہ جائے گا جو ہماری بات کرے گا. سارا جھگڑا اسی پہ ہے تاکہ خان تک حقائق نہ پہنچے. اور میں دیکھ رہا ہوں نا یہ 1.5 سال میں کس طرح خان کو مینیج کیا گیا, خان تک کس طرح باتیں اور معلومات روکی گئی. اور وہاں پہ اگر کوئی غلطی سے مجھ جیسا آدمی منہ کھول دیتا تھا تو مجھے ان لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. پارٹی میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ یہ دعوے کر رہی ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے, حق اور سچ کا ساتھ دیں گے, حقیقی آزادی لائیں گے, وہ خان کے سامنے سچ نہیں بول سکتے. اور اس وجہ سے نہیں بول سکتے ہیں کہ ان کو اندیشہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں جن کے مفاد کے منافی وہ بات ہوگی وہ پھر ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس وجہ سے مصلحت کے تحت ہر ایک وقت گزار رہا ہے. تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہو رہا ہے کہ جو پارٹی کی جہاں پہ انہوں نے جماعت نے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی تھی, اب وہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے ہیں, تو سیاست تو ان کی جو ہے وہ اسی طریقے سے ضائع ہو رہی ہے. بدقسمت یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو پاکستان کی تاریخ میں آج کل مقبول ترین پارٹی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی آج پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے اور اس کا لیڈر پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. 47 سے کوئی لیڈر اس عروج کو نہیں پہنچا ہے. اور بڑے آئیڈیل حالات ہیں, مہنگائی بڑی ہیں, بدامنی ہے, پاکستان کے فارن ریلیشن خراب ہیں, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جس پہ بات ہو سکتی تھی. اپنے بیانیوں کو اگر آپ نے چھوڑ دیا, مینڈیٹ کی ریکوری ہے, جیلی الیکشن ہے, یا الیکشن کمیشن ہے, یا عدالتوں میں ناانصافی ہے, یہ آپ کو دیکھ کے حیرت ہوگی کہ ہم نہ اس عوامی سپورٹ کو کیپٹلائز کر پا رہے ہیں, نہ ان کو استعمال کر سکتے, بلکہ تاریخ کی ایک مقبول ترین جماعت اور ایک مقبول ترین لیڈر رکھنے کے باوجود ہم ناکام ترین جماعت بن چکے ہیں. اچھا یہ جو ناکامی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں جو جھگڑا پڑا ہے وہ اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے, بات کرنی ہے نہیں کرنی, نرم رویہ رکھنا ہے یا سخت باتیں کرنی ہیں. پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ایک الگ اس سے جو ہے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اب اعظم سواتی صاحب نے اس دن جو بات کی اور پھر اس کے بعد علی ظفر صاحب کل خان صاحب کو مل کے آئے اور انہوں نے پھر کہا کہ جی میں نے خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا اعظم سواتی صاحب کو کہ آپ کریں. تو اس سے پھر یہ مطلب کلیئر ہو رہا ہے کہ واقعی میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اب ایک طریقے سے سیز فائر ہے. خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے, پارٹی کو تھوڑا سا اس کا جو ایک جارحانہ قسم کا جو رویہ تھا اس کو ٹھنڈا کیا جائے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو جماعت میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی باتیں کر رہے تھے اب ان کو تھوڑا سائڈ پہ ہونا پڑے گا. اچھا یہ ایک تو جارحانہ رویہ جو ہے نا, لیڈرشپ میں تقریباً 95% لوگ جارحانہ رویے کے حامل نہیں, یعنی ہاں سپورٹ نہیں کرتے ہیں. سب سے زیادہ جارحانہ رویہ حقیقت بات یہ ہے کہ میں اور خان صاحب کی جو ہے وہ اپروچ جارحانہ رہی ہے. خان صاحب خود جارحانہ رویہ پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر یہ جارحانہ اپروچ خان کی اپنی رہی ہے. اس میں لیڈرشپ کو دوش نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خان کو یہ مشورہ دے دیتے کہ یہ بیان دیں یا یہ بات کریں, یہ خان صاحب کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن لیڈرشپ اس چیز پہ شاید خان کو قائل کر گئی ہے کہ تھوڑا سا نظر ثانی جو ہے کرنی چاہیے, کیونکہ خان کی دیکھا دیکھی سوشل میڈیا پھر خان سے بھی 10 قدم آگے جا رہا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں نے مل کے ہمیں نقصان دیا ہے. اگر ہم جو 3 دفعہ ہمارے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے, بعض ایسے بھی اوقات آئے جہاں پہ ہم مستفید ہو سکتے تھے لیکن ہم نے وہ مواقع ضائع کیے.
اب 26 نومبر تک جب گولی نہیں چلی تھی تو اس وقت تو ایک ہتھیار تھا پاکستان کے عوام کے ساتھ، وہ تھی مزاحمت کی. وہ ختم ہو گیا. وہ یا تو آپ نے گولی کے لیے تیار ہو کے آنا ہے اور یا پھر آپ نے گولی کا بندوبست کر کے آنا ہے. یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ نے پاکستان کو نقصان دینا ہے. اب آپ کے پاس زیادہ تر یعنی احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے، لیکن جب آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہ رہے. اور اب پہلا آپشن جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کے لیے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کوئی اپنے، نہ سرکار انٹرسٹڈ ہے نہ اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ہے. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کمزور ہو گئی، آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ خوش بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں لڑو آپس میں. میرا خیال ہے کہ پارٹی کو یہ بھی ادراک ہونا چاہیے کہ آج جو تقسیم ہے اور جو آپس میں لڑ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا بینیفیشری اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل ایسے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی کوششیں بھی اس میں شامل ہیں کہ اور یہ انتشار اور بھی پھیلے گا. اچھا اب کیا ہوگا؟ چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتشار جو ہے وہ پھیلے گا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں سے کوئی گروپ جو ہے وہ پریویل کر جائے گا، کوئی گر جائے گا، کچھ لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی، کچھ کو ہٹا دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ 1 سے 1.5 ماہ تک خان صاحب مہلت دیں گے ان کو. اور 1 سے 1.5 ماہ تک اگر کوئی کارکردگی، دیکھیں کارکردگی کے معاملے میں ہم بالکل صفر ہیں. 1 سے 1.5 سال کے اندر ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے. ہم پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سپورٹ عوامی رکھنے کے باوجود بھی نہ ضمنی الیکشن میں اپنا مینڈیٹ ریکور کر سکے، نہ 8 فروری کا مینڈیٹ ریکور کر سکے، نہ عدالتوں میں کوئی کیس جیت سکے، نہ سینٹ ابھی تک خالی ہے، ریزرو سیٹیں ابھی تک نہ خان صاحب کو رہا کروا سکے، نہ خان صاحب کو رہا سکے، نہ ان خواتین کو اور ان لوگوں کو جو لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں پڑے. مطلب یہ کامیابیاں نہیں ہیں. اور یہ کامیابیاں جو ہیں ایک ایشو پہ مجھے علم ہے کہ ہم کیوں کرنا کام ہوئے اور بعض اوقات ایسے غلط فیصلے قصدن کروائے گئے کہ جس کا بینیفیشری اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا تھا. ہم چیختے رہتے تھے لیکن وہ لوگ پریویل کر جاتے تھے. تو فائنلی مجھے بتائیں اب تو اب ہوگا کیا پارٹی کے اندر؟ اب یہ کیا ہونے کیا چاہ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سے 1.5 ماہ کے بعد شاید خان صاحب جو ہیں وہ وسیع پیمانے پہ تبدیلیاں کریں گے. اچھا. ہاں، اور وہ تبدیلیاں مجبوری بن جائے گی. کیونکہ کس کی چھٹی ہوگی آپ کے خیال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور اگر اس کی چھٹی نہ ہوئی تو تب تک اب تو میں نے مشروط کر لیا، جب تک سلمان اکرم راجہ صاحب کی چھٹی نہیں ہوگی میں نے پی ٹی آئی میں نہیں جانا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی چھٹی ہوگی؟ دیکھیے وہ کے پی حکومت کے ساتھ اس نے سنگھ جو ہیں لگائے ہوئے ہیں. اعظم سواتی صاحب کو وہ جٹلا رہا ہے، علی ظفر صاحب کو وہ برا بلا کہہ رہا ہے، تضحیق کر رہا ہے. بیرسٹر گور صاحب کو بٹھا کے انہوں نے جو جگنسائی کی، مجھے اس نے اپنے حمایتیوں کے توفیل نکلوایا. اور یہ تو چند سٹوریاں ہیں. کوسا صاحب سے ساری فائلیں لے اڑا، سارے مقدمات سے ان کو فارغ کیا. علی ظفر صاحب جو ہیں اس نے کل آج بیان دیا ہے کہ خان نے مجھے کہا ہے کہ جو اس نے انڈرٹیکنگ دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس فیصلے پہ سپریم کورٹ میں چلے جاؤ. اور اس پہ بھی تنازع بنے گا. کے پی حکومت کے معدنیات بل کے ساتھ ان کا کیا کام ہے؟